سب سے پہلا واقعہ، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا تھا۔ جب بھائی نے کہا نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، بھائی نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تو آگے سے دوسرا بھائی بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو جتنا مرضی مجھے نقصان دے دے، میں آگے سے مزاحمت بھی نہیں کروں گا۔ اور قرآن نے ذرا ذکر کیا، قرآن سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے بھائی نے کہا جس کو قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا، وہ بھائی کہتا ہے ما آنا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہ تو مجھے قتل بھی کر دے گا تو میری ایک انگلی کا ایک پورا بھی تیرے سامنے جو ہے وہ دفاع کیا اور مزاحمت کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیوں نہیں مزاحمت کرے گا؟ کہا اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور رب سے ڈر کر اپنے بھائی کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہیں کروں گا، اپنے رب سے لوں گا اجر و ثواب۔ اور یہ صرف جملے کی حد تک نہیں، اس نے اپنے بھائی کو قتل بھی کر دیا، اور جو مقتول بھائی تھا نا اس نے اس کے سامنے کوئی زبان سے جملہ بھی نہیں کہا، آنکھ سے اشارہ بھی نہیں کیا۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کر تو بھائی بھائی پہ ظلم تو نہیں نہ کر سکتا کہ اس کو قتل ہی کر دے، لیکن پھر بھی اس کے جملے سنیے ذرا۔ آج کو بھائی بھائی سے ناراض ہو جائے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں اس نے میرے خلاف کیا کر دیا، کیا قتل سے بھی بڑا اس نے کو معاملہ کر دیا؟ اور قرآن کے نے کتنی شان بیان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ اپنے بھائی کے سامنے اس کے ظلم کے سامنے خاموش رہے گا، ظلم سہتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حابیل کی صف میں شامل کرے گا، اور جو اپنے بھائی پہ ظلمن زیادتی کرتا رہے گا اس کو قابیل کے زمرے میں داخل کرے گا، اور قابیل کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاندانی معاملات کو چلانے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، مجھے کوئی نسخہ بتائیے کہ میں اپنے معاملات کو، خاندانی بہن بھائیوں کے آپس کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلاؤں اور اپنے رشتہ داروں کو حقوق ادا کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں، اور مجھے اس کے بدلے میں اللہ جنت بھی عطا کر دے۔ بخاری کی حدیث ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نسخہ بتایا کہ اگر تو رشتے نبھانا چاہتا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ ہے لا تغضب، پھر غصہ نہ کیا کر۔ کیا آج ہمارے غصے نے ہی سارا نیست و نابود کیا ہے، آج ہمیں بلا وجہ ہی غصہ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے آگے جب غصہ آتا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ زبان بھی کنٹرول میں نہیں رہتی، پھر ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتے، اور معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ سنیے ذرا حدیث، اور سن کے ذرا اپنے معاملات کی طرف ذرا جو ہے وہ دھیان دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، کوئی اور کام بتائیے۔ حضور نے فرمایا تو اس کو آسان کہہ رہا ہے، پھر دوبارہ سن، دوبارہ بھی میں تجھے یہی نصیحت کرتا ہوں لا تغضب، رشتے نبھانے ہیں تو غصہ نہ کیا کر۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور بتائیے۔ فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتا ہے اور شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ یہی طریقہ ہے کہ لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری جملے حدیث کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ پہلوان وہ ہے جو دوسرے کو اٹھا کے نیچے پھینک کر اس کے سینے پہ بیٹھ جائے؟ فرمایا نا نا، وہ پہلوان نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت جو ہے وہ اپنے نفس کو نیچے گرا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، غصے کو قابو میں کر لیں۔ آج ہم اپنے غصے کو قابو کر لیں تو یقین جانیے رشتے نبھانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے وہ ہمیں کرنے کا حکم دیا جو ہو ہی نہیں سکتا، جو بندہ کر ہی نہیں سکتا؟ اگر یہ کر نہ سکتا ہو تو اللہ رسول یہ حکم دیں؟ یہ کر سکتا ہے، آپ کو اگرچہ یہ ناممکن نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب پاسیبل ہے، سب ممکن ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ حابیل کا ایک جملہ ذہن میں رکھنے جو قرآن میں ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ اگر کوئی کسی کو معاف کر دے یا اس سے معافی مانگ لے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے ڈر گیا ہے،
یہ ڈرنے کی بات نہیں، وہ اس سے نہیں ڈرا، نہ اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ ڈرا ہے تو اپنے رب سے ڈرا ہے۔ کس سے ڈرا ہے؟ اگر بندہ رب سے ڈر جائے نا تو کوئی کام بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا، صرف اپنے رب سے ڈرنا مشکل کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ کما قال، فرمایا عقل مند کی بنیادی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر عقل مند کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر یہی اللہ کا خوف اور ڈر ہی ختم ہو جائے تو معاملہ تو ایسے ہی بگڑیں گے جیسے بگڑ رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کی بڑی شان بیان کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخری حدیث عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر تیرے پاس مال خرچ کرنے مال موجود نہیں کہ جس سے صدقہ کر کے ثواب حاصل کرنا چاہے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ تو اگرچہ غریب ہے لیکن اگر تو اس سنت پہ عمل کرے تو اللہ تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر تو اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے تو تیرے کھاتے میں صدقے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف بھائی کو دیکھا، ابھی سلام نہیں لی، ابھی اس کا حال سال نہیں پوچھا، اس کو اچھی جگہ بٹھایا نہیں، اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کی خاطر تواضع اور دیگر جو ہے وہ دار و مدارت نہیں کی، ابھی دیگر معاملات اس کے ساتھ نہیں کیے، صرف اس کو دیکھا اور دیکھ کر خوش ہوا کہ میرا بھائی آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی کو دیکھ کے مسکرا لینا بھی عبادت ہے۔ اور یہ ایسے نہیں حضور نے فرما دیا، یہ آپ کو پتا ہے کہ آج کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، وگرنہ بھائی کو دیکھ کر اس کا خون کھولتا ہے، اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر اس کو غصہ آ جاتا ہے، چہرے پہ جناب والا غصے کے آثار اور پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کیا خوب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بھائی کو صرف دیکھ لیتا ہے، دیکھنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ مجھے بھائی کی زیارت کی توفیق ملی، تو بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھائی جیسا بھی ہو، وہ گناہگار ہو، وہ بدکار ہو، وہ فاسق ہو، جیسا بھی ہو، آخر بھائی تو ہے۔ اور اس حدیث میں حضور نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا نیک بھائی کو دیکھنا عبادت ہے، فرمایا بد ہے نیک ہے جیسا بھی ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، جب بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتوں کی قلم حرکت میں آتی ہے اور اس کے کھاتے میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے جب بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا ثواب ملتا ہے جب اس کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں دیکھتا ہے مسکراتا ہے تو صدقے کا ثواب ہے، جب بھائی کو گلے لگاتا ہے حضور فرماتے ہیں غفر لہما قبل ان یتفرقا، وہ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر لہما قبل ان یتفرقا، ابھی مل کر وہ جدا بھی نہیں ہوتے، اللہ ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش فرمائیں۔ 100 مرتبہ بھی بھائی کے ساتھ انتشار اور اختلاف ہو جائے، آخر اللہ نے بنایا ہوا رشتہ ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں۔ خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے سامنے پیش کر دیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں، اگر آپ کا بھائی سخت دل ہے پھر بھی اگر بار بار آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کا دل بھی نرم فرما دے گا اور مدد فرما کر شیطان کو درمیان سے خارج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ملائے گا۔ جب بھائی سے صلح کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پہ جو ہے وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جو اپنے رب کو خوش کرتا ہے پھر اللہ اسے وہ اجر دے گا، جب تک بندہ خوش اور راضی نہیں ہوگا رب اس کو اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں رشتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان رشتوں کو نبھانے کی توفیق عظیم نصیب فرمائے، اور ان میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان سب کو جو ہے وہ پاؤں کے نیچے روند کر رب ذوالجلال کا حکم اور آخرت سے اجر کر لینے کے لیے ان کی جو ہے وہ پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوا ما علیہ الا البلاغ۔